عثمان بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ موویز دیکھی جانے والی اور جو کزنز مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، انفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے بھی خاندان کے کچھ بچے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بھٹکتی آتما ہے، جو بالی ووڈ موویز کا کانسیپٹ ہے، جی پھر کرسچنس کی موویز میں جس طرح ہالی ووڈ موویز میں ڈیمنز کی خاص شکل دکھائی جاتی ہے، ڈیمنز کو فالن اینجلز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ والے فرشتے جو گناہ کرتے تھے جی انہیں نکال دیا گیا پیراڈائز سے، دنیا میں بھیج دیا گیا، اب یہی لوگ ڈیمنز بن گئے۔ جی پھر روحوں کا کانسیپٹ، یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں اور بچہ بچہ اس پہ ڈسکس کرتا ہے اور ان کی موویز سے امپریس ہوتا ہے، جو وہ اپنی موویز میں جنات کی شکلیں دکھاتے ہیں، جیسے بھٹکتی آتما ایک بہت فیمس کانسیپٹ ہے۔ ایسے ہی تو آپ کے نزدیک مختلف مذاہب کیا کہتے ہیں جنات کے بارے میں، ان کے کیا بیلیفس ہیں اور کس طرح کی شکلیں جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں ان کے مذاہب نے؟ آپ کی کیا ریسرچ ہے؟ اور سب سے پہلے چلیں ہم، چونکہ میں نے بھٹکتی آتما کہا تو ہندوازم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ہندوازم کے کیا عقائد ہیں جنات کے حوالے سے؟ علی بھائی، ہندوازم جو ہیں ان کے نزدیک ہر شخص جو ہے اس کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص پیدا ہونے کے بعد دوبارہ پھر اس کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جنم میں جب وہ آتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، وہ جن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے، جانور کی شکل میں، جانور کی بلی شکل میں، کسی شکل میں بھی آ کسی سکتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہر شخص کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے جو پنڈت وغیرہ ہیں ان کے پاس روحانی علاج معالجے کے سلسلے میں اگر کوئی جاتا ہے تو ان لوگوں کے مسائل کو یہ لوگ فوت ہونے والے، دنیا سے جانے والے لوگوں کی روحوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ فلاں کی آتما آئی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو تنگ کر گئی ہوگی، اچھا، وہ تنگ کرتی ہوگی۔ تو ان کے نزدیک یہ جو روح واپس آتی ہے نیکسٹ جنم میں، زیادہ تر ان لوگوں کی روحیں آتی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ مثلا دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے انصاف نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اس کی روح نیکسٹ جنم میں جب آتی ہے وہ بدلہ لینے کے موڈ میں آتی ہے، آ کے تنگ کرتی ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جنات کے متعلق جو کنسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ہر جگہ جنات موجود ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جنات کی الگ دنیا ہے، یا ان کے نزدیک یہ کہہ لیں گے، یہ کہتے ہیں کہ ویرانوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، پہاڑوں پر رہتے ہیں، درختوں پر رہتے ہیں، عام انسانوں میں یہ جنات نہیں رہتے۔ ان کے نزدیک یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو باقی ان کے نظریات عقائد کے حوالے سے تو آپ نے دہلی روڈ کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ عجیب و غریب یہ جو ان کے نظریات ہیں ان کے متعلق آپ نے بہتر ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہ ایکسیڈنٹس کہتے ہیں کہ آتماؤں کی وجہ سے ہوئے ہیں یا جنات کی وجہ سے ہوئے ہیں، جی یا گاڑی میں کوئی چڑیل آ کر بیٹھ جاتی ہے، کوئی پچھل پیری، وہ ایکسیڈنٹ کاز کرا دیتی ہے۔ اس طرح کے عقائد تو پاکستان میں بھی آپ کو بے شمار مل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا نہر، وہ سال کا ایک بندہ کھاتی ہے، ایک بندہ نگل لیتی ہے ایک سال میں۔ اچھا، اگر نہیں نکلے گی تو وہ چلے گی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، ایک بندہ اس نے لازمی سال میں نکلنا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ اس کی تقدیر میں ہو سکتا ہے، اس کی قسمت میں ہو سکتا ہے، وہ گر گیا کوئی اور۔ لیکن یہ غلط عقائد اور نظریات، اس طرح کی چیزیں بے شمار مسلمانوں میں بھی مشہور ہیں۔ تو یہ بد عقیدگی جو ہے، برے عقائد ہیں، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اسلام اس بد عقیدگی سے نکالتا ہے۔ بلکہ وہ میرے ذہن میں بڑا ایک مشہور واقعہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ کہ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں جب بھیجا، عمل بنا کے مقرر کیا ان کو، تو انہوں نے وہاں جا کے کیا دیکھا کہ دریائے نیل جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے، اور ایک سال جب مکمل ہونے لگتا، آخری مہینے کے اندر کوئی 12 دن شاید رہتے ہوتے ہیں، تو ان دنوں یہ کیا کرتے تھے، اچھا ان کو لیتے اور اس بچی کو اچھے زیورات پہناتے، خوبصورت کپڑے پہناتے، اس کو تیار کرتے اچھے طریقے سے، اس کے بعد اس بچی کو دریا کے سپرد کر دیا جاتا۔ اچھا، جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا، انہوں نے کہا اسلام کے یہ عقائد تو نہیں ہے، اسلام تو بڑا پازیٹیو دین ہے، خوشی بانٹنے والا دین ہے، اس طرح کے نظریات اسلام میں نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پھر اس کا کچھ جواب دیا، پھر یہ خط آپ دریا میں ڈال دیں، یہ کام نہ کریں۔ لیکن اس واقعہ کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ اتھینٹک نہیں ہے، کسی کتاب سے نہیں ملتا، لیکن یہ فیمس بہت زیادہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، لیکن صحت کے حوالے سے علماء اس کو
ٹھیک نہیں سمجھتے کہ پروف اس کا ملتا ہو. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمیں ملتی ہیں معاشرے کے اندر جو بدعقیدگی کی شکل میں سامنے آتی ہیں. بلکہ بیری کے حوالے سے, بیری کے پتوں کا میں بھی بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے غسل کرنے سے بڑے فائدے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں. نظر بد کے حوالے سے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیری کے جو پتے ہیں اس کے یہ فائدے ہیں. یہ سارے فائدے بتانے کے بعد ایک وہ جو بدعقیدگی کی بات ہو رہی, کچھ بدعقیدگیاں معاشرے میں مشہور ہیں, اس نے کہا بیری کے پتوں کے فائدے بہت ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں عصر کے بعد نہیں توڑنے, شام کے وقت نہیں توڑنے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ہر بیری کے درخت کے اوپر ایک جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا کوئی اسلام نے عقیدہ نہیں دیا. جنات کسی جگہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں اس سے کیا خوف, جہاں مرضی رہیں, ہم نے اپنے اذکار کرنے ہیں, دعائیں پڑھنی, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وادی جن کے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں. تو بہت سارے اہل علم جو ہیں ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں وہاں کوئی ایسا قرآن و سنت سے تو نہیں ملتا کہ جنات دھکا لگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی ریسرچ ہے تو وہ ہمیں ضرور گائیڈ کریں. اصل میں یہ صرف وادی جن نہیں ہے, دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ فینومینا پایا جاتا ہے. اچھا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیز الٹ ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ظاہراً روڈ نیچی جاتی نظر آ رہی ہے, لیکن اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اوپر جا رہے ہیں. اصل میں نیچے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ اوپر جا رہے ہیں. ان علاقوں کو گریوٹی ہلز کہتے ہیں. اس پہ مزید آڈینس ہماری سرچ کر سکتی ہے. تو گریوٹی ہلز میں یہ ہوتا ہے کہ جغرافیکل ایلوژن ہوتا ہے. ایلوژن یعنی ایک چیز نظر کسی طرح آ رہی ہے, اصل میں وہ چیز اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے عثمان بھائی اکثر موٹر وے پہ ہم جا رہے ہوں, دھوپ پڑ رہی ہو روڈ پہ, تو ایسے لگتا ہے آگے پانی ہے. سیراب کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی ایک جغرافیکل ایلوژن ہے. ہم صحرا میں جاتے ہیں, اب پیاسے کو لگتا ہے آگے پانی ہے, آگے جو ہے تالاب ہے, لیکن وہ صرف ایک ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اور ریفریکشن کا کانسیپٹ ہے لائٹ کے حوالے سے. یہاں وہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ویسے ہی گریوٹی ہلز ہیں اور جغرافیکل ایلوژن ہے, بس اللہ نے بنایا علاقہ ایسے ہے. تو میرے تو ریسرچ یہی ہے کہ جنات کا سین تو نہیں ہے یہاں پہ, بٹ اٹ از ون آف دا گریوٹی ہلز. جیسے دنیا میں اور بھی اٹلی میں ہے اور علاقوں میں ہے, تو میرے تو خیال میں یہ گریوٹی ہل ہی ہے. باقی کبھی خود جائیں گے تو دیکھیں گے جا کر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جنات کا اس میں کوئی سین ہے. اس حوالے سے نا اگر ہم یہ بات کریں کہ وہاں جنات نہیں ہیں اور اس کو سائنسی حوالے سے بتایا جائے, نالج تو لینا چاہیے. صحیح. تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ جنات کے منکر ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں. میری کوشش علی بھائی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز بیان کریں جو حقیقت ہے, جو سچ ہے. صحیح. جنات کی فیلڈ میں ہوں, میں جنات کے متعلق جتنے چاہوں جھوٹ بولوں, لوگوں نے یقین بھی کر لینا. بالکل بولتا نظر آنی ہوائی باتیں, ہوائی چیزیں. بالکل. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ بتایا جائے. حقیقت کو سیکھنا چاہیے. جب کوشش کریں تو اللہ رب العزت ہدایت ضرور دیتے ہیں, سمجھ ضرور دیتے ہیں ایک چیز. کیونکہ اس کے متعلق میں نے کچھ علماء سے بھی رابطہ کیا جو وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں شاید ہم غلطی پہ ہوں. وہ کہتے ہیں جنات والا ایسا کوئی سین نہیں ہے, تو لیکن ہوتا ہے ایسے. ہمارا مقصد جنوں کا رد کرنا نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنات ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے اس. جی بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ آج سائنس کا دور ہے, لاجک کا دور ہے. نوجوانوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں, جب ہم ہر چیز میں اس طرح کے واقعات لے آتے ہیں تو پھر ہماری کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے. جی. تو پہلے اگر ہم ریسرچ کر کے بات کریں, اب جیسے گریوٹی ہلز ایک ریزن ہے, آپٹیکل ایلوژن ہے, یہ جغرافیکل ایلوژن ہے, تو میرا یہ ماننا ہے. باقی واللہ عالم وہاں جنات ہیں, شیاطین ہیں, جو بھی ہیں یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. اچھا عثمان بھائی, ہندوز میں بھوتا, پریتا اور پھر رکشاشا. رکشاشا ایک ٹائپ ہے جن کی جو فیمیل جن ہوتی ہے. اچھا. اور وہ انتہائی خوبصورت عورت ہوتی ہے, اور لپسٹک وغیرہ لگا کے فل میک اپ کر کے وہ آتی ہے. تو علی بھائی یہ جو وہ عورت ہے وہ پری ہے, جننی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں مشہور ہے وہ دیو جن ہے, پری ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. تو آپ نے بتایا نا کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور میک اپ بھی کرتی ہے, تو پھر پری کہہ لیں اسے. چلیں پری کہہ لیں. تو اسی طرح عثمان بھائی دیکھیں, ان کی موویز ہیں بالی ووڈ کی, بڑی مشہور موویز ہیں. ایکچولی میں نے ریسرچ کی گوگل پہ جا کے, بیسٹ ہارر بالی ووڈ موویز. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ہماری آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم موویاں بہت دیکھتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک مووی کے بارے میں پتہ ہونے کا مطلب ہے کہ مووی دیکھیے. ظاہر ہے ہمارا تعلق یوتھ کے ساتھ ہم ریسرچ کرتے ہیں. تو ایک مووی ہے استری. استری میں کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ ایک چڑیل ہوتی ہے, وہ مردوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے. بہرحال اس کا کرکس یہ ہے کہ وہ اتنا ڈرنے لگ جاتے ہیں اس چڑیل سے, استری سے,
کہ وہ اینڈ میں اس کو آنر دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اس کا مجسمہ بناتے ہیں اچھا شہر کے گیٹ کے شروع میں. اب دیکھیں یہی کانسیپٹ جاہلیہ میں عربس کا تھا. میں نے سورہ جن کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ وہ کسی ایک ڈیزرٹ میں، صحرا میں گھسنے سے پہلے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کسی جن کا صحرا ہے، جی شیطان یا جن کا صحرا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو وہ پناہ مانگتے تھے انٹر ہونے سے پہلے. جی. تو یہ تو پھر دیکھیں نا، بندے کا بلیف اللہ سے ہٹ کے شیاطین اور جنات کے بارے میں یہ بن رہا ہے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، یا ان سے پناہ مانگنی چاہیے، ان سے پناہ مانگ کر انٹر ہونا چاہیے. اس کا مطلب کہ ہندوازم میں بھی جو جنات کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جنات گاڈ کی طرح، گاڈ لائک ہے. جی. جنات خدا داد صلاحیتیں رکھتے ہیں، خدا جیسے. ایون میں پڑھ رہا تھا کہ میکسیکو میں بھی جو سورسررز ہیں ان کا بلیف ہے کہ جنات موت بھی دے سکتے ہیں، زندگی بھی دے سکتے ہیں. اور ہندوازم میں بھی یہی کانسیپٹ ہے، موت بھی زندگی بھی دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو چلیں ہندوازم کا ہم نے ایک ڈسکس کیا. کرسچینٹی پہ کیا ریسرچ ہے آپ کی؟ کیا ہے کانسیپٹ جنات کا؟ علی بھائی، بائبل کے چیپٹر ہیبریو میں لکھا ہے کہ انسان جس طرح ایک مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، لیکن جنات کو جس چیز سے پیدا کیا گیا انسان کو اس چیز سے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی اس سے یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے واضح اپنا موقف دیا کہ جنات کا مادہ تخلیق جو ہے آگ ہے، انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہے، لیکن یہ ہم کلیئر نہیں کرتے وہ کیا چیز ہے. وہ کوئی روح ہو سکتی ہے، اچھا، انرجی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی چیز ہے، کانسیپٹ ہے ان کا، کانسیپٹ ہے. لیکن کہتے ہیں ہمیں کوئی پروف ایسا نہیں ملتا، کوئی چیز ہے، وہ مانتے ہیں جنات کا وجود. تو جو عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے جنات کا آغاز ہوا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات بہت عام تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی پاورز دی گئی تھی، ان کے اوپر وہ حکومت اور سلطنت کرتے تھے. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنات کا جو آغاز ہے، جنات کی ابتدا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوئے. اسلام تو واضح کہتا ہے نا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ موجود تھے دنیا میں. کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. اچھا، جنات میں انسان سے زیادہ پاور ہے. اسلام ہمیں یہ کنسیپٹ دیتا ہے کہ نہیں، انسان میں زیادہ طاقت ہے، انسان اشرف المخلوق ہے. نہیں، فزیکلی بھی انسان زیادہ طاقتور ہے، فزیکلی بھی انسان زیادہ طاقتور ہے جن سے. جی. اگر فزیکلی سے مراد یہ ہے کہ نفسیاتی سٹرونگ ہو. صحیح. انسان نفسیاتی سٹرونگ نہ ہو، وہ اپنے سائے سے ڈرتا رہتا ہے. جنات تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کی آہٹ سنے گا تو وہ سمجھے شاید پیچھے کوئی آ رہا ہے تو بھاگ جاتا ہے. جنات ہوتے نہیں. تو یعنی جنات ہم سے ڈرتے ہیں. یہ ایک قرآن پاک کس پہ نازل کیا گیا؟ انسانوں پہ کیا گیا نا. اس کو انسان نے قبول کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا گیا، درختوں پہ پیش کیا. کسی چیز نے، جنات کسی نے قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. جنات کو عیسائی جو ہیں یہ زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. تو امریکہ میں 45% عیسائی جو ہیں وہ جنات